بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. ہماری گفتگو چل رہی تھی وضو سے متعلق. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں دائنا جانب پسند تھا، چاہے جوتا پہننا ہو، چاہے کنگھی کرنا ہو، چاہے وضو بنانا ہو، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنی جانب پسند تھا. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تھے تو پہلے دائنا پیر ڈالتے تھے. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے تھے، پہلے دائنا پیر مسجد میں داخل کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے تو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، دائیں پیر، پھر بایاں پیر، الٹا نہیں کرتے تھے. اس سے ایک بات اور سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وضو میں ایک ترتیب ہے. فقہاء نے جیسے ابن رشد اپنی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے فقہ کی، بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وضو میں موالا شرط ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب اور تسلسل. یعنی آدمی اگر وضو بنا رہا ہے تو ترتیب کے ساتھ پہلے دایاں پیر، پھر بایاں، اسی طرح دائنا پیر، پھر بایاں پیر، یہ ترتیب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی وضو بنا لیا، اس کا یاد آیا کرے سر کا مسا بھول گیا تو پانی لے کے سر کا مسا کر لے، ایسا نہ کرے، بلکہ ترتیب ہے. اگر آدمی وضو بنا لے، اس کا پتہ چلے کہ سر کا مسا نہیں کیا تو پھر سے وضو بنائے. آدمی وضو بنا لے، اسے یاد آئے کہ اس نے کلی نہیں کیا ہے تو پھر سے وضو بنائے. ترتیب اور تسلسل مطلب کنٹینیو. ایسا نہیں ہے کہ وہ دائنا ہاتھ کھول لیا، اس کا بیٹھ کے کسی سے ہاں اور بتاؤ کیا حال ہے، تھوڑی دیر بات چیت کر لیا، اس کا پھر بایاں ہاتھ ہو رہا. ایسا بھی درست نہیں ہے، بلکہ ترتیب اور تسلسل یہ دونوں چیزیں وضو کے لیے ضروری ہیں، دونوں چیزیں وضو کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم. اے لوگو، اگر تم وضو بناتے ہو یا جب بھی تم وضو بناتے ہو تو داہنی جانب سے شروعات کرو. ابتدا داہنی جانب سے کرو، ابتدا دائیں جانب سے کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہاں ایک حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قدامہ نے، اسی طرح شمس الحق عظیم وادی نے، شیخ عثیمین اور دیگر بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو بنائے، ان کے پیر میں ناخن کے برابر سوکھا جگہ نظر آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ، واپس جا کر کے تم دوبارہ وضو کر کے آؤ. یہ نہیں کہا کہ جا کر کے تم صرف قدم کرو، پیر دھو، نہیں، اس لیے وہ بایاں پیر دھو چکا ہے. اب دایاں پیر کو بھگانا ہے. دایاں پیر میں ایک جگہ جو ہے وہ خشک رہ گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ وضو کرو. اس سے بھی معلوم ہوا ترتیب کی بات.
ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی وضو بنا کر کے آیا, آ کر کے مسجد میں بیٹھا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ جگہ گیلا ہے تو ہاتھ گیلا رہتا ہے, کبھی داڑھی گیلی رہتی ہے, تو یہاں سے پانی نکال کے رکھ دے. ایسے میں نے نماز کے دوران ایک آدمی کو دیکھا وضو بنایا کہ نماز شروع کر لیا, نماز کے دوران دیکھ رہا ہے کہ یہ جگہ اس کا سوکھا ہوا ہے, گیلا نہیں ہوا, تو کیا کر رہا ہے اپنا کپڑا گیلا ہے ہاتھ رگڑ کے پیر میں رگڑ دے. نماز کے بیچ میں سو کیا بول رہے ہیں, نماز پڑھنے والا بھی کیا بول رہے ہیں, دوبارہ نماز پڑھو. یہ اللہ کے ساتھ تم چیٹنگ بازی کرنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری چیٹنگ نہیں پکڑ پائے گا. اسی لیے وضو کے لیے حدیث میں جو الفاظ آیا ہے اچھے سے وضو کرو, اس کا وضو کہا جاتا ہے, اچھے سے وضو بنایا جاتا ہے. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے تو پیشانی پگڑی پر مسح کرتے اور ساتھ ہی ساتھ موزوں پر بھی مسح کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی پگڑی باندھا ہوا ہے, پگڑی ہے نا, پگڑی باندھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پگڑی دن بہ دن چھوٹی ہوئی ہے, پہلے زمانے میں پگڑی بڑی لمبی ہوتی تھی, ہے نا. تو پگڑی اگر باندھا ہوا ہے کوئی آدمی, اچھے سے ٹائٹ کر کے پگڑی باندھا ہوا ہے, تب ظاہر سی بات ہے اس کو پگڑی کر کے اگر مسا کرے گا تو دقت ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر مسا کیے, لیکن شرط یہ ہے کہ جب پگڑی پر مسا کیے تو پیشانی کو بھی اس کے ساتھ ملایا, پیشانی کے ساتھ پگڑی پر مسا کیا, صرف پگڑی پر مسا نہیں کیا. جب پگڑی پر مسا کی تو پیشانی کو بھی ساتھ میں ملایا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة, پیشانی اور عمامہ کے اوپر مسح کیا, ساتھ ہی ساتھ والخفین, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر بھی مسح کیا ہے. یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ موزوں کو مسح کر کے لے کر کے بڑا جھگڑا کرتے ہیں, ہے نا. موزوں کو مسح کرنے کو لے کر کے جھگڑا کرتے ہیں, یعنی موزہ چمڑے کا ہونا چاہیے تو مسح کیا جائے گا. حدیث میں موزوں کے مسح کے لیے چمڑے کا لفظ نہیں آیا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں کے مسح کرنے کا حکم موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. اب جو بھی چیز موزہ ہے اس پر مسح کیا جائے گا, موزے پر مسح کیا جائے گا, چاہے وہ چمڑے کا ہو, چاہے وہ کاٹن کا ہو, چاہے ایک اور آتا ہے لائلن ٹائپ کا جو رہتا ہے وہ موزہ ہونا چاہیے, تو ابھی موزے پر مسح کرے گا, موزے پر مسح کرنے کا حکم ہے. موزے پر مسح کی بات آگے آئے گی اس کا طریقہ کے اوپر, لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنا جائز اور درست ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ موزے پر مسح نہیں کیا جائے گا, اپنی طرف سے شرط لگاتا ہے چمڑے کا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, عربی زبان میں یہ معنی ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے, تو یہ ساری باتیں اس کی اپنی جانب سے ہیں, یہ ساری باتیں اس کی اپنی جانب سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بھی شرط نہیں لگائی ہے. لہذا موزے پر مسح کرنا, پگڑی پر مسح کرنا, یہ دونوں چیزیں جائز اور درست ہے. اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں حج کے سلسلے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ایک بات کہا کہ ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ, شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کرنے کا حکم دیا. پوری تفصیل یہ ہے, ایک آدمی وضو بنا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع کرو وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے شروع کیا, تو حدیث میں کیا لفظ ہے, قرآن میں کیا ہے, اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. پوری ترتیب ہے, چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پھر سر کا مسح ہے, اس کا پیر کو دھونا ہے. معلوم یہ ہوا جیسے میں نے بھی کہا ترتیب کا ہونا ضروری ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کا پورا خیال رکھا ہے نا. ابھی آپ کو بتائیں قرآن کی، آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن مجید کو جب کھولیں گے تو آپ اس میں آیت پائیں گے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ہا کے اوپر کیا ہے؟ زبر وجوہ. وایدیکم تو یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے وایدیکم. تو اغسلوا وجوہکم وایدیکم، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو. کہاں تک بولی ہے؟ وامسحوا برؤوسکم. اس کے بعد الفاظ آیا ہے کہ اپنے سر کا مسح کرو، اپنے سر کا مسح کرو. وارجلکم. اب یہاں پہ تھوڑا سا عربی گرامر کا ایک سسٹم سمجھیں گے. اگر اللہ رب العالمین، دیکھیے سسٹم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہاتھ دھو، پاؤں دھو، مسح کرو پیر کا، پھر پاؤں دھو. ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہاتھ دھو، پاؤں دھو، سر کا مسح کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب کا خیال رکھا، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، پھر پاؤں دھو. ایک ایسا نہیں کہا کہ ہاتھ دھو، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، پاؤں دھو، سر کا مسح کرو. تو یہ جو جملے کی یہ ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم اسی ترتیب کے ساتھ وضو بناؤ جس ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے. چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، اس کے پیر دھو. پیر دھونے کا حکم ہے، پیر پر مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، مسح کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر وامسحوا بوجوہکم، کیا کہتے ہیں، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ایسا ہوتا ہے. لام کے نیچے زیر ہوتا تو پیر کا مسح ہوتا، لیکن لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر. وارجلکم جس کا معنی ہوا پیر دھونا ہے. اس لیے کہ یہ جملہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ فاغسلوا سے جڑا ہوا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب بھی موزہ پہن کر کے وضو کرتا ہے تو ایسی صورت میں پاؤں دھونا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. پاؤں کو اوپر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا. شرط یہ ہے کہ آدمی جب وضو بنانے جائے، کیا جب موزہ پہننے جائے تو باوضو ہو. وضو بنا کر کے اگر موزہ پہنا ہے تب پیر میں مسح کرے گا، یعنی موزے کے اوپر مسح کرے گا. لیکن اگر بنا وضو بنائے وہ موزہ پہنا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسح نہیں کرے گا، بلکہ اپنے موزے کو اتار کر کے پاؤں کو دھوئے گا. یا تو بھی بات سمجھیں پھر بات آگے بڑھائیں. پہلی چیز کہ ہم نے بیان کیا کہ آدمی وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد موزہ پہنے، اور موزہ پہننے کے بعد کسی بھی کام میں لگا ہوا تھا، وضو اس کی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ وضو بنا رہا ہے تو اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے پر مسح کرے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو بنانے جا رہے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر وہ جھکے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے موزہ اتار دیں، کیونکہ وضو بنائیں گے نا تو موزہ اتار دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو ان موزوں کو. کیوں؟ ادخلتہما وہما طاہرتان، میں نے ان موزے کو پہنا ہے اس حال میں کہ میں وضو سے تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وضو بنا کر کے انسان موزہ پہنا ہے، حالت وضو میں موزہ پہنا ہے تو وہ موزے پر مسح کرے گا، نہیں تو مسح نہیں کرے گا. دوسری بات، ایک مرتبہ آپ وضو بنائیں، موزہ پہن لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، گھر گئے کسی کام سے اور آپ وضو سے نہیں تھے، آپ نے جلدی موزہ اتار لیا ایک پاؤں کا. اس کے بعد یاد آیا کہ نہیں ابھی تو نماز پڑھنی ہے، پھر سوچے اب دوبارہ پہن لیتے ہیں، مسح کر لیں گے. تو مسح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اب کی بار اس نے موزہ ایسی حالت میں پہنا جب وضو سے نہیں تھا. اب کی بار اس نے اس حالت میں موزہ پہنا کہ جب وہ وضو سے نہیں تھا. بھلے دونوں پاؤں کا نہیں اتارا، ایک پاؤں کا تو اتارا، لیکن اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وضو بنائے دونوں موزہ اتار کر کے اپنے پاؤں کو دھو لے، دونوں موزے کو اتار کر کے اپنے پاؤں کو دھوئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب کی بار جو دوبارہ موزہ وہ پہنا ہے کبھی وضو سے نہیں تھا. وہ موزے کے سلسلے میں تو بات یہ آئی ہے کہ موزہ پھٹا ہوا ہو تو کیا کیا جائے گا.
موزہ پھٹا ہوا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ مسح کیا جائے گا یا پاؤں دھویا جائے گا؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، علماء بڑھ کے درمیان اختلاف ہے۔ زیادہ صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہلکا پھلکا اس میں سوراخ ہو تو دقت نہیں ہے، لیکن اگر بڑے بڑے چھید ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں مسح نہیں کرے گا۔ اگر بڑے بڑے چھید ہو جائیں اس کے موزہ میں تو مسح نہیں کرے گا، لیکن ہلکا پھلکا دیکھیے موزہ جو ہوتا ہے اگر وہ کیا کہتے ہیں زیادہ کاٹن والا ہو تو چھوٹا چھوٹا اس میں چھید بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اگر چھوٹا چھوٹا چھید ہے ایک دم باریک تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر بڑا بڑا چھید ہو جائے تو پھر مسح نہیں کرے گا، اس کو اتار کر کے اس کو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اس کو پاؤں دھونا ہوگا۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں ایک اور حدیث، ابھی مختلف حدیثیں اسی زمین میں اور آئیں گی وضو کے طریقے سے متعلق، ایک حدیث یہاں بیان کی گئی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اراد الماء على مرفقيه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو بناتے تھے تو اپنی کوہنیوں ادار الماء على مرفقيه، اپنی کوہنیوں پر پانی ڈالتے تھے۔ یہ حدیث بھلے ضعیف ہے لیکن یہ حدیث معنی کے اعتبار سے اس لیے صحیح ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے کوہنیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ بھلے یہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی درست ہے کیونکہ وہ معنی قرآن میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کی وضو درست نہیں ہے جو بسم اللہ نہ کہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہاں محدثین نے اور فقہاء نے کچھ باتیں اس طرح کی بیان کی ہیں کہ کوئی آدمی اگر وضو بناتا ہے اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت یا بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو وضو اس کی ہو جائے گی۔ اگر تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، بسم اللہ کہنا وضو سے پہلے بھول جاتا ہے تو اس کی وضو ہو جائے گی، لیکن اگر کیا کہتے ہیں پڑھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے، مختلف علماء کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں واضح رہے کہ اگر ابتدائی وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے امت کی خطا اور بھول کو معاف کر دیتا ہے، اس پر گرفت نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو ایسی صورت میں اس کی وضو ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ وضو بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، صرف کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے۔ عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق۔ اب یہاں پر ایک بات یاد آ گئی کہ آدمی اگر ناک میں پانی ڈالتا ہے اور کلی کرتا ہے تو ایک چلو پانی لے اور اسی پانی سے آدھا منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے، یہ سب سے صحیح اور بہتر طریقہ ہے، یہ سب سے صحیح اور بہتر طریقہ ہے کہ آدمی ایک چلو پانی لے۔ اچھا یہ تبھی ہوگا جب اطمینان سے وضو بنائے گا، ہڑبڑائے گا تو کبھی نہیں کر سکتا ہے، ہڑبڑانے سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک چلو پانی لے، آدھا پانی منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے، ہڑبڑانے سے نہیں ہوگا۔ منہ میں پانی لیا تھوڑا سا منہ میں لگا، ناک میں پانی ڈالنے کی شکل کیا ہے؟ ناک میں لگا کے کھینچنا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا پانی ہے وہ لکڑی نہیں ہے جو ٹھونس دے کے چلا جائے گا ناک کے اندر، پانی ہے، ناک لگا کے کھینچنا ہوگا آپ کو، تبھی ناک میں پانی جائے گا، ہے نا۔ تو یہاں ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ پانی استعمال کرتے تھے ناک کے لیے اور کلی کرنے کے لیے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن دوسری روایت اس کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے وضو کے بارے میں کہ ثم تمضمض واستنثر ثلاثا یمضمض ویستنثر فی الکف الذی یأخذ فیہ الماء۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی اسی سے لیا جو منہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک چلو پانی آدمی اطمینان سے لے کر کے آدھا پانی منہ میں لے اور آدھا پانی ناک میں کھینچے، پھر کلی کر دے اور ناک سے جھاڑ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح
اور درست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ثابت شدہ طریقہ ہے. لیکن انسان آج کل ہڑبڑی میں رہتا ہے تو میرے کہ ناک میں پانی تو جاتا ہی نہیں ہے، خالی ایسے آدمی ایسے کر دیتا ہے، ناک میں پانی جاتا نہیں، ایسے کر کے چھوڑ دیتا ہے. ناک آدمی صحیح سے صاف ہی نہیں کرتا ہے، یہ بڑی دقت کی بات ہے. ناک اگر صاف نہیں رکھے گا انسان تو صحیح سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا نماز میں. سردی لگ جائے تو پھر سردی لگی رہتی ناک جام رہتا ہے نا، تو جیسے آدمی غنہ کرتا ہے، اخفا کرتا ہے، قرآن میں نہیں کر سکتا ہے نا. جیسے کوئی ناک جام ہو اور وہ بڑے عما یتساءلون، جب غنہ کرتا ہے تو دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور ہوا جو ہے ناک سے نکلتی ہے، آواز ناک سے آتی ہے. تو ناک جام ہے تو پھر وہ غنہ نہیں کر پائے گا، عما یتساءلون نہیں پڑھ پائے گا، ہے نا. اسی طرح سے اخفا جہاں کیا جاتا ہے وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ آدمی جب اخفا کرتا ہے وہاں پر بھی انسان جو ہے آواز کو روکتا ہے اور آواز اس کی ناک سے نکلتی ہے، منہ سے نہیں. تو وہاں پر بھی یہی حال رہتا ہے نا. وہاں بھی یہی ہے. جیسے ثم انصرفوا، انصرفوا ثم انصرفوا، وہاں پہ بھی ناک سے آواز نکلتی ہے. تو ناک صاف رکھنا چاہیے، ناک جام ہونا نہیں چاہیے. ناک جام ہو جائے گا تو انسان صحیح سے دعا بھی نہیں پڑھ پائے گا، صحیح سے سورت بھی نہیں پڑھ پائے گا. اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی صفۃ الوضوء، اسی طرح عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سیم حدیث مروی ہے کہ ثم ادخل يده فمضمض واستنشق فی کف واحد یفعل ذلك ثلاث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ناک صاف کیا کلی کی ایک چلو پانی سے، اور ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کیا، ایسا رسول اللہ نے 3 دفعہ کیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. میں نے ابھی سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پیر میں ناخون برابر جگہ دیکھا جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹو اور اچھے سے وضو بنا کر کے آؤ. وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالساع الى 5 امداد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو بنایا کرتے تھے اور 1 ساع سے لے کر 5 مد تک. ويغتسل بالساع الى 5 امداد، ٹھیک ہے، 1 ساع پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ وضو بنانے کے لیے یا نہانے کے لیے پانی انسان بہتر ہے کہ جتنا کم استعمال کرے، بہتر ہے جتنا کم استعمال کرے، ہے نا. یہاں پانی کی فراوانی ہے تو خیر یہاں لوگوں کو دقت نہیں ہوتی ہے، جہاں پانی کی فراوانی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنی دقت ہوتی ہے وضو بنانے میں اور کیا کہتے ہیں دوسری ضروریات کے لیے پانی کے استعمال کرنے میں. ہم لوگ جب مہاراشٹر وغیرہ میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، جب ہاسٹل میں پڑھتے تھے تو ایسی صورت میں بچوں کو صرف 1 دن دیا جاتا تھا کپڑا دھونے کے لیے پانی، جمعرات کے دن. باقیہ پورا ہفتہ صرف نماز کے وقت پانی چھوڑا جاتا تھا، بعد باقی دن پانی بند کر دیا جاتا تھا. خاص کر کے رات میں پانی بند کر دیتے تھے، ٹنکی میں وال چین بند کر دیتے تھے، اس لیے کہ بچے کیا کرتے ہیں بے تحاشا پانی بہائیں گے، پانی بیٹھے بیٹھے دھو رہے ہیں، پانی بہایا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے. پانی کم سے کم استعمال ہو اس کے لیے بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وضو بنا رہا ہے تو پانی استعمال کر رہا ہے ایک دم فراوانی کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کم خرچ کرو. تو ان کو لگا کہ میں وضو بنا رہا ہوں، نارمل تھوڑی پانی باہر، وضو عبادت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں بھی اسراف ہے، اس میں بھی فضول خرچی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس میں بھی اسراف ہے، اگرچہ کہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر کے وضو بناؤ. سوچنے کی بات ہے، نہر میں پانی بہتے رہے گا، آپ پانی اٹھا کر کے وضو نہیں بنائیے گا تو پانی تھوڑی رکے رہے گا، وہ تو بہہ ہی جائے گا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر کے کنارے بیٹھ کر کے وضو بنا رہے ہو تب بھی پانی کم استعمال کرو تاکہ تمہاری عادت نہیں بگڑنی چاہیے، تمہاری عادت نہیں بگڑنی چاہیے. زیادہ پانی استعمال کرنے کی عادت ہو جائے گی تو تم باہر کہیں بھی جاؤ گے تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرو گے. ابھی کیا ہے ہمارے یہاں نل لگے ہوئے ہیں، آدمی مست وضو بناتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک آدمی ملا، خیر اس کو تو ہم مریض کہیں گے، بیمار ہی کہہ سکتے ہیں.
8 से 9 बार वो आदमी कुल्ली की और नाक साफ किया, 8 से 9 बार। मैं बैठे बैठे गिन रहा हूँ, 8 से 9 बार किया वो। तो हो सकता है मेंटली क्या कहते हैं कंप्लीट उसका दिमाग काम ना कर रहा हो, वरना 8-9 बार कौन कुल्ली करता है और नाक साफ करता है। लेकिन इतना है कि नल है तो है, बस चालू कर दिया, बस पानी बह जा रहा है, पानी बह जा रहा है, पानी बह जा रहा है, बेइंतहा पानी बहा जाता है। एक बाल्टी से कम पानी खर्च नहीं करता है, वज़ू बनाने पर एक बाल्टी से कम पानी खर्च नहीं करता, इतना पानी इस्तेमाल होता है, इतना पानी इस्तेमाल होता है। इसके लिए वो साइड में देखिए फिर नल लगा होगा बाहर, उसको ये पुश कीजिए तो पानी आता है, छोड़ दीजिए तो पानी बंद हो जाता है। पहले वो ट्रेन में आता था ना, वो बटन दबाने से पानी आता था, और नल बहुत जल्दी खराब होता था, कभी दबाने से पूरा कपड़ा भीग जाता है। वही नल लगाना होगा, वही नल लगाना होगा। पानी इस तरह से बहाया जाता है, बेइंतहा पानी बह जाता है। एक बाल्टी पानी जितने में आदमी नहा सकता है उतना इंसान वजू करने में खर्च कर देता है। अब कभी कभी ये सोचता हूँ आदमी वजू बनाया है तो सीट क्यों भीगी हुई है, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सीट वजू बनाते हुए सीट भीगता कैसे भाई। नल वहाँ है, हाथ वहाँ धो रहा है, पाँव वहाँ धो रहा है, सीट पूरा कैसे भीगा हुआ है, यहाँ सैलाब क्यों आया हुआ है, बाद में आने वाला बैठता है तो उसमें कपड़ा भीग जाता है। ये सब बेइंतहा पानी इस्तेमाल करने का नतीजा है, बेइंतहा पानी इस्तेमाल करने का नतीजा है। नलों को या तो चेंज कर देना चाहिए, ऐसा नल लगना चाहिए इसमें कम पानी आए, या तो फिर इसमें कुछ नीचे वो लगाना चाहिए ताकि पानी कम भर। पहले देखते थे पहले प्लास्टिक का नल आता था, उसमें छोटा छोटा ये लगा, 3-4 ही सुराख होता था, बाकी अंदर ऐसे पानी कम निकलता था। कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पानी का कम इस्तेमाल हो। अभी बहुत पानी है, जब पानी कम हो जाएगा तो फिर खैर बहरहाल पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी है, उसकी भी नाफरमानी है। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनकुम मिन अहदिन यतवद्दा। चले वज़ू की बात आई तो एक बात और बता दूँ, यहाँ पे तो वहाँ हदीस है नहीं, खैर ये तो वज़ू के बाद की दुआ हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे वो है घर से वज़ू बना के आने की है, घर से वज़ू बनाने की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी वज़ू बनाए और नमाज के लिए निकले, मतलब कहाँ से वज़ू बना के निकले, हाँ वहाँ पानी कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन का पानी दिन में एक बार आता है, पानी भरना पड़ता है, बाल्टी में टंकी में भर के रखना पड़ता है ना, वहाँ बेतहाशा पानी तो सबको मैसर नहीं है, तो वहाँ आदमी एक मग पानी में वज़ू बना लेगा और यहाँ एक बाल्टी खर्च करे। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पर भी अमल होनी चाहिए कि आदमी घर से वज़ू बनाए, वज़ू बना करके मस्जिद नमाज के लिए आए तो हर कदम पर उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कदम पर जन्नत दर्जात की बुलंदी और एक कदम पर गुनाहों की माफ़ी है। ये कब है, जब घर से वज़ू बना करके निकले। मस्जिद आके वज़ू बनाने का जिक्र उस हदीस में नहीं, उस हदीस में है कि जो आदमी वज़ू बना ले फिर नमाज के लिए निकले। तो बहरहाल घर से अगर वज़ू बना कर आएंगे तो इंशाअल्लाह पानी की बचत होगी। पानी की किल्लत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मस्जिद में बहुत बड़ी बड़ी टंकी लगी हुई है, मोटर भी लगे हैं, जुम्मा के दिन को बाकायदा टंकर से पानी भी आता है। उसके बावजूद नहर के मुकाबले में तो कम ही है, उसके बावजूद नहर नदी के मुकाबले में कम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर के किनारे पे बैठकर वज़ू बनाते हुए पानी कम खर्च करने का हुक्म दिया है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा फयस्बिगुल वुज़ूअ, वह आदमी वज़ू बनाता है तुम में से और अच्छी तरह वज़ू बनाता है, तुम यक़ूल फिर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति तमानियतु यदखुलु मिन अय्यिहा शा। सही मुस्लिम और सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है और सुनन तिरमिज़ी की भी ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी वज़ू बनाए और ये वाली दुआ पढ़े, सिर्फ दुआ पढ़ने का हुक्म है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म नहीं है। ऐसे नहीं कहा गया कि नमाज का कहते वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद आसमान की तरफ उंगली उठा करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह करें, ये ऐसा हुक्म नहीं, बल्कि क्या है कि वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब पढ़ लेता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे
جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ آدمی وضو سے ہونے کے باوجود اگر وضو بناتا ہے نماز کے لیے تو ایک موقع مل جاتا ہے اس کے لیے پھر دروازہ کھلنے کا۔ 5 مرتبہ آدمی اگر وضو بنا کر نماز پڑھتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ 5 مرتبہ وضو بنائے گا نماز کے لیے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، وضو بنائے گا، تو دن میں 5 مرتبہ اس کو جنت میں داخلہ ہونے کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اس کے لیے۔ اتنی عظیم بات ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا تو ایک چانس گیا، اور جو دن بھر نماز نہیں پڑھا اس کے لیے دن بھر بھی گیٹ نہیں کھلا۔ جو دن بھر نماز نہیں پڑھا اس کے لیے دن میں ایک مرتبہ بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلا، یا تو 8 دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث میں ایک لفظ یہ بھی موجود ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا، پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو وضو کے بعد پڑھنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنن نسائی کی ہے، امام بخاری نے اس کو صحیح کہا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ کی ذات پاک ہے، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا انت، تیرے سوا معبود حقیقی نہیں، استغفرک، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری جانب رجوع کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی بہت اچھی زبردست اور بہت بہترین دعا ہے وضو کے بعد کی دعا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سمجھتی